غم میں سب سے پہلے اللہ کی طرف واپس آؤ۔ لوگ ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ نماز کو بوجھ نہیں، سہارا سمجھو۔ جب دل پریشان ہو تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا دل کو وہ سکون دے سکتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ دعا کو آخری راستہ نہیں، پہلا راستہ بناؤ۔ پریشانی آنے کے بعد صرف لوگوں سے مدد نہ مانگو، اپنے رب سے بھی مانگو۔ یاد رکھو، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کبھی حالات بہت مشکل لگتے ہیں، لیکن اللہ تمہاری طاقت کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرو، کیونکہ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں۔ صبر کا مطلب ہے تکلیف کے باوجود غلط راستہ اختیار نہ کرنا۔ جب دل گھبرائے تو اللہ کو یاد کرو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھو۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہو تو کرو، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آزمائش کو صرف سزا مت سمجھو، کبھی مشکل انسان کو جگانے، سنوارنے اور اللہ کے قریب کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا مومن کی شان نہیں۔ جو نہیں ملا اس پر شکوہ کرنے کے بجائے جو ملا ہے اس پر شکر کرو۔ شکر انسان کو کمی کے درمیان بھی نعمتیں دیکھنا سکھاتا ہے۔ گناہ کے بعد مایوس مت ہو، توبہ کرو۔ اللہ کی طرف واپس آنے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اپنے غم کو اللہ سے دور ہونے کی وجہ نہ بناؤ۔ کبھی انسان پریشانی میں عبادت چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس وقت اسے اپنے رب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دعا کا جواب فوراً ملنا ضروری نہیں۔ کبھی انسان جلدی چاہتا ہے، لیکن اللہ بہتر وقت اور بہتر چیز کو جانتا ہے۔ مشکل وقت میں یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ جب دل دنیا کی باتوں سے تھک جاتا ہے تو قرآن کی طرف لوٹنا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنی زندگی سے ناراض مت ہو۔ ہر انسان کا امتحان اور اس کا حصہ الگ ہے۔ تکلیف میں زبان کو شکایت سے بچاؤ۔ اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کرنا الگ بات ہے، اور اللہ کے فیصلے سے ناراض الگ۔ اپنے دل کو معافی کی عادت دو۔ دوسروں کو معاف کرنا صرف ان کے لیے نہیں، اپنے دل کے سکون کے لیے بھی ہے۔ حلال رزق پر مطمئن رہو۔ زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنا سکون اور دین مت کھو دینا۔ تنہائی کو اللہ سے تعلق کا وقت بنا لو۔ جب دنیا خاموش ہو وہ وقت دعا، ذکر اور اپنے رب سے بات کرنے کے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ ہر پریشانی کو اکیلے اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ، اللہ پر توکل کرو۔ پھر جو صحیح کوشش تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو۔ ماضی کی غلطیوں میں ہمیشہ مت پھنسے رہو۔ غلطی سے سبق لو، توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہم سمجھو۔ دنیا کی رائے ہر دن بدل سکتی ہے، اللہ کی رضا تمہارا اصل مقصد ہے۔ آزمائش میں اپنے اخلاق مت کھو۔ مشکل وقت یہ بھی دکھاتا ہے کہ انسان کے اندر صبر اور اچھا کردار کتنا ہے۔ جب کچھ چھن جائے تو یہ یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمیں جو ملا ہے وہ بھی اسی کی عطا ہے، اور جو چلا گیا وہ بھی اسی کے علم میں تھا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ ہر مشکل کا مطلب برا انجام نہیں ہوتا۔ کبھی آج کی تکلیف کل کی بھلائی کا سبب بن جاتی ہے۔ غم میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔
ایسے لوگوں کے قریب رہو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائیں، نہ کہ مزید مایوس کریں۔ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرو۔ جب انسان صرف اپنی مشکلات دیکھتا ہے تو غم بڑا لگتا ہے، لیکن نعمتوں پر نظر پڑے تو دل شکر سے بھرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا مستقل سکون کی جگہ نہیں، یہاں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں اللہ سے تعلق قائم رہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں آج راستہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ موجود نہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔